کیا آپ بھی شادی کے لیے پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے کہ ایک اچھے شوہر یا ایک اچھی بیوی میں وہ کون سی نشانیاں ہونی چاہیے جو زندگی بھر آپ کا ساتھ نبھا سکیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہماری پوری زندگی کے سکون کا دار و مدار ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں شادی کے لیے معیار بالکل بدل چکے ہیں۔ آج جب کسی لڑکے کے لیے لڑکی دیکھی جاتی ہے تو سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے لڑکی گوری ہے، اس کی ہائٹ کتنی ہے، وہ ماڈرن ہے یا نہیں ہے۔ اور جب کسی لڑکے کے لیے لڑکا ڈھونڈتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے لڑکے کا بینک بیلنس کتنا ہے، اس کا اپنا گھر ہے، وہ کتنا کماتا ہے۔ ہم ظاہری چمک دمک، برانڈز، خوبصورتی اور پیسے کے پیچھے اتنا اندھے ہو چکے ہیں کہ ہم انسان کا باطن یعنی کہ اس کا اخلاق اور اس کا دین دیکھنا ہی بھول گئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں شادیاں جتنی دھوم دھام سے ہوتی ہیں اتنی ہی جلدی ٹوٹ بھی جاتی ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے انسانی عقل کے مطابق یہ سمجھنا ہوگا کہ ظاہری خوبصورتی اور پیسہ عارضی چیزیں ہیں۔ وقت کے ساتھ خوبصورتی ڈل جاتی ہے اور حالات بدلنے سے پیسہ بھی جا سکتا ہے، لیکن جو چیز انسان کے ساتھ مرتے دم تک رہتی ہے وہ اس کا اخلاق اور اس کا کردار ہے۔ اگر ایک انسان بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے، لیکن اس کے لہجے میں زہر ہے، اس کی زبان میں تلخی ہے اور اس کے دل میں دوسرے کے لیے عزت نہیں ہے تو اس کی خوبصورتی آپ کو ایک ہفتے میں زہر لگنے لگے گی۔ اسی طرح اگر ایک مرد کے پاس کروڑوں روپے ہیں لیکن وہ آپ کے جذبات کا سودا کرتا ہے، آپ پر شک کرتا ہے یا آپ کی عزت نہیں کرتا تو وہ کروڑوں کا گھر آپ کے لیے ایک جیل بن جائے گا۔ اسلام نے 1400 سال پہلے ہمیں وہ اصول دے دیے تھے جو آج کی ماڈرن سائیکالوجی اور نفسیات اب آ کر تسلیم کر رہی ہے کہ ایک کامیاب شادی کے لیے ذہنی اور روحانی کمپیٹیبلٹی کتنی ضروری ہے۔ سیکنڈ ہے، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں ایک اچھے اور بہترین مرد یعنی کہ شوہر کی کیا نشانی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تاریخی اور جامع اصول بیان فرمایا۔ کیا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں یعنی کہ اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو، اور میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ سبحان اللہ! اس ایک حدیث نے مرد کی اچھائی کا سارا سرٹیفکیٹ اس کی بیوی کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ ایک مرد باہر کی دنیا کے لیے کتنا ہی بڑا علامہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا صحیح کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیز ہے تو وہ اسلام کی نظر میں اچھا مرد نہیں ہے۔ ایک اچھے مرد کی پہلی نشانی اور اس کا دیندار اور با اخلاق ہونا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص رشتہ لے کر آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس کا نکاح کر دو۔ یہاں دین کے ساتھ اخلاق کا لفظ خاص طور پر استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ نمازی پرہیزی تو ہوتے ہیں لیکن ان کا اخلاق بہت سخت ہوتا ہے۔ ایک اچھا مرد کبھی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، کبھی اسے گالی نہیں دیتا اور نہ ہی اس کے میکے والوں کی توہین کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اچھے شوہر کی دوسری بڑی نشانی رسپانسبلٹی ہے۔ اسلام نے مرد کو گھر کا قوام یعنی کہ محافظ اور نگران بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق پورے کرنے کے لیے حلال رزق کمانے کی جدوجہد کرتا ہو، وہ کنجوس نہ ہو بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی بیوی پر خرچ کرنے کو اللہ کی راہ میں جہاد سمجھے۔ تیسری نشانی ہے نرمی اور درگزر۔ عورت اپنی فطرت میں نازک ہے، اسے غلطیاں بھی ہوں گی، اس کا موڈ بھی بدلے گا۔ ایک سچا اور اچھا مرد اپنی بیوی کی چھوٹی موٹی غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہے، تنہائی میں پیار سے سمجھاتا ہے، سب کے سامنے اسے ذلیل نہیں کرتا۔ چوتھی نشانی ہے وفاداری اور عزت دینا۔ وہ مرد جو غیر عورتوں پر نظر نہ رکھے، جس کی نظریں اپنی بیوی پر ہی ٹھہر جائیں اور جو اپنی بیوی کو اپنے برابر کا شریک حیات سمجھے، نہ کہ اپنے پاؤں کی جوتی، وہی ایک بہترین اور مثالی شوہر ہے جس کے ساتھ زندگی پرسکون گزر سکتی ہے۔ سیکنڈ ہے گڈ وائف کی اسلامی نشانیاں کیا ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اسلام کے مطابق ایک اچھی اور نیک عورت یعنی بیوی کی کیا نشانیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عورت کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب وہ اسے کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور جب وہ کہیں باہر جائے تو وہ اپنے نفس اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ اس حدیث میں ایک اچھی بیوی کی نفس
خصوصیات کو کتنا خوبصورت بیان کیا گیا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اسے دیکھ کر شوہر کا دل خوش ہو جائے۔ اس کا مطلب صرف ظاہری میک اپ نہیں ہے، بلکہ اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ اور اس کا میٹھا لہجہ اور اس کا پرسکون انداز ہے جو شوہر کے دن بھر کی تھکن کو ایک سیکنڈ میں دور کر دے۔ وہ گھر میں آتے ہی شکوے شکایتوں کا دفتر نہیں کھولتے، بلکہ اپنے شوہر کو ایک پرسکون ماحول دیتی ہے۔ اوکے، اور ایک اچھی بیوی کی دوسری بڑی نشانی گریٹیٹیوڈ ہے۔ وہ اپنے شوہر پر اس کی استطاعت سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتی۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ فلاں کے پاس یہ گاڑی ہے، فلاں کا گھر اتنا بڑا ہے، مجھے بھی لا کر دو۔ وہ اپنے شوہر کی حلال کمائی پر راضی رہتی ہے اور مشکل وقت میں اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف زدہ تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے مال یا خوبصورتی سے نہیں، بلکہ اپنی تسلی بخش الفاظ اور شکر گزاری سے آپ کا دل جیتا۔ تیسری نشانی ہے رازداری اور ایمانت داری۔ ایک اچھی بیوی اپنے گھر کی باتیں، اپنے شوہر کی حامیاں یا ان کے آپسی اختلافات کبھی اپنے والدین یا اپنی سہیلیوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتی۔ وہ اپنے شوہر کی عزت کی محافظ ہوتی ہے۔ چوتھی نشانی ہے بچوں کی بہترین تربیت۔ وہ جانتے ہوئے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، اپنے بچوں کو دین اور اچھے اخلاق سکھاتی ہے تاکہ وہ نسلوں کے امین بن سکے۔ سو مائی ڈیئر سسٹر اینڈ بردرز، شادی کوئی 2 دن کا کھیل نہیں ہے، یہ لائف ٹائم کانٹریکٹ ہے۔ یاد رکھیں، دنیا میں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ سوچ کر شادی کر رہے ہیں نا کہ آپ کو کوئی ایسا شوہر یا ایسی بیوی مل جائے گی جس میں کوئی خامی نہ ہو، تو آپ کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ ایک اچھے پارٹنر کی سب سے بڑی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کرنا جانتا ہو۔ اگر میاں بیوی دونوں کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو ایک دوسرے کے حقوق کبھی نہیں ماریں گے۔ جب شوہر کو غصہ آئے تو بیوی خاموش ہو جائے، اور جب بیوی پریشان ہو تو شوہر اس کا سہارا بن جائے۔ یہی وہ توازن ہے جو رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر بھی وہ نشانیاں پیدا کرنی ہوں گی جو ہم دوسروں میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر آپ ایک نیک بیوی چاہتے ہیں تو خود کو ایک نیک شوہر بنائیں۔ اگر آپ ایک وفادار شوہر چاہتے ہیں تو خود کو ایک مخلص بیوی بنائیں۔ اللہ پاک کا اصول بڑا واضح ہے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنی نیتوں کو خالص کریں، اور جب بھی کسی کا انتخاب کریں تو استخارہ لازمی کریں اور اللہ سے اس انسان کا نصیب مانگیں جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے۔ ٹھیک ہے، سو مائی ڈیئر سسٹر اینڈ بردرز، آج کی یہ ویڈیو کا لبے لباب صرف اتنا ہے کہ چہروں کی چمک اور بینک بیلنس کی دوڑ سے باہر نکل کر انسان کا اخلاق، اس کا ظرف اور اس کا دین دیکھنا شروع کریں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا انسان مل گیا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے تو یقین مانیں آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں، کیونکہ اللہ سے ڈرنے والا کبھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ رشتوں میں محبت اور عزت کو عام کریں، ایک دوسرے کی حامیوں کو درگزر کرنا سیکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں، اللہ انہیں بہترین، مخلص اور نیک صالح جیون ساتھی عطا فرمائے اور ان کے گھروں کو سکون اور برکت کا گہوارہ بنائے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو تھوڑا سا بھی ہٹ کیا ہے اور آپ کے معیار کو بدلنے میں مدد کی ہے تو اسے اپنے دوستوں اور اپنے والدین کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ شاید کسی کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ درست ہو جائے۔ اپنا بھی بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔